خواتین حضرات ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے جمشید ظفر صاحب اعلان کر رہے تھے کہ میں آج 4 فلمیں شروع کر دوں اگر اس سے ہماری فلمی صنعت کے مسائل حل ہو جائیں، مگر ان کے خیال میں اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو سر فلم بنائے بغیر فلمی صنعت کو کس طرح آپ ریوائیو کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلا پتھر کون مارے گا؟ میڈم سنتے لو نا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میڈم آپ اٹھا لیں کہ میں تو اٹھاؤں گی. دیکھیں فلمیں شروع کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ آپ کی فلمیں دیکھیں 1-2 فلمیں کوئی شروع کرے گا، لاس کر کے گھر چلا جائے گا. آپ اس کو فیزیبل پروفیٹیبل بنائیں گے تو لوگ میڈم کے اور میرے کہے بغیر یہاں آئیں گے اور فلمیں جیسے پہلے شروع ہوتی تھی. یہاں میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں گا، 90s تک بلکہ 97 تک یہ فلم کا بزنس بڑا. جمشید صاحب یہ بات ہم آگے بڑھاتے ہیں. ایکچولی ہمارے پاس اب اس وقت ہیں محترمہ نیلوفر بختیار صاحبہ لائن پہ. آپ جانتے ہیں ناظرین، اور میں آپ کو بھی بتا دوں کہ حکومت پاکستان نے ایک قائمہ کمیٹی بنائی ہے جس کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار صاحبہ ہیں، اور یہ قائمہ کمیٹی ہے برائے ثقافت اور سیاحت، اور اس کے اندر ہی ہماری فلمی صنعت آتی ہے. نیلوفر صاحبہ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آر شو. وعلیکم السلام جی، تھینک یو. اچھا بیگم صاحبہ، قصہ یہ ہے کہ آپ کے کندھوں پہ اس وقت ایک ایسی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور ایسے وقت میں ڈال دی گئی ہے جبکہ آپ حکومت میں نہیں ہیں ایز سچ. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کیو سے ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو، ان کے کسی رکن کے بغیر آپ کو اس کا بنا دیا گیا ہے. یہ کہیں ول آف گورنمنٹ کی تو نہیں نشاندہی کرتی کہ یہ غیر اہم چیز ہے؟ یہ اس وقت اپنے کولیشن پارٹنرز کی بجائے ذرا تھوڑی سی ڈومنٹ پارٹیز کو دے دیا جائے یہ پوزیشن؟ میں تھوڑی سی آپ کو کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن کلچر اینڈ ٹورزم ہے اور یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے. جی اچھا. اور چونکہ سینٹ میں آج بھی PMLQ الحمدللہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، صحیح، تو کچھ کمیٹیوں کی چیئر پرسن شپ ہمیں ہمارے حق کے مطابق دی جاتی ہے. میرا چونکہ انٹرسٹ ٹورزم اور کلچر میں ہے تو میں نے خود چودھری شجاعت سے کہا کہ یہ کمیٹی مجھے دی جائے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ فلم ایک ایسا اہم ایشو تھا جو میرے دل کے بہت نزدیک تھا، اس ایشو کو ہم نے فلیگ کیا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر بہت گہما گہمی ہے پورے ملک میں. گہما گہمی بہت دیر سے ہے، مگر معنی خیز گہما گہمی اور نتیجہ کب نکلے گا؟ دیکھیے ابھی ہماری شروعات ہے. اچھا جی. ہم نے ایک 17 رکنی کمیٹی بنائی تھی. چیئرمین فلم سینسر بورڈ کو ہم نے کہا کہ اس کو آپ ہیڈ کریں اور ہمیں سفارشات دیں کہ پاکستانی سینما کو کس طرح سے ریوائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری کمیٹی نے انڈورس کیا تھا اس فیصلے کو کہ انڈین فلم کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ تشویش تھی کہ کہیں ہم اپنے سینما کو ڈومنٹ تو نہیں کر رہے، اس کو تباہی کی طرف تو نہیں لے جا رہے. تو ہم نے دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی ہے. اچھا میڈم، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کمیٹی نے جو سفارشات ہمیں دی تھیں جی جی وہ سفارشات ہم نے آگے پہنچائی ہیں وزیر اعظم صاحب تک. صحیح. اور آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں جی ایک تو وزیر اعظم سے وقت لینے کی، ٹھیک ہے، جو مجھے امید ہے کہ NRO کے یہ کرائسس ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے، لیکن بہت جلد وہ ہمیں دیں گے. اور اس کے ساتھ ایک دوسری تجویز جو تھی ہمارے سامنے وہ یہ تھی کہ ہم USAID یا اس طرح کے ذیلی ادارے جو ہیں، جو ڈونر ایجنسیز ہیں جو پاکستان میں اس وقت کلچر اور ٹورزم کو فروغ دینا چاہتی ہیں، ان سے ہم فنڈنگ مانگیں. لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی پروگرام میں کہ جی اتنی رقم جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے، یہ بالکل قیاس آرائی ہے، یہ غلط انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے. ابھی تک ان بیچاروں کو کوئی فنڈنگ نہ تو ملی ہے اور نہ کوئی وعدہ ہوا ہے. بڑی مہربانی جی، آپ نے ہماری یہ کلیریفیکیشن کر دی. میں آپ کا ایک تو بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ قیاس آرائیوں اور افواہوں کو جنم نہ دے بلکہ ان کو ختم کرے. آج 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی بات کے ذریعے کلیریفائی ہوئی ہیں. سر آپ نے ان کا قصہ سنا، یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری شروعات ہے، ہماری ابتدا ہے، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اور کب تک یہ زلف سر ہوگی. ویسے ایک بڑی خوش آئند بات انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب تک یہ بات تب پہنچے گی جب NRO کا معاملہ کسی تو انہوں نے لپیٹ ہی دیا سر کل اسمبلی میں. تو اللہ کرے اب کل پرسوں ترسوں یقیناً ان تک یہ بات پہنچ جائے گی. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. حکومت کے ہم نے ایک قصہ لیا ہے. میں سر خوش آئند آدمی ہوں اور خوش امید آدمی ہوں. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے صدر پاکستان کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو اس میں سیاست سے کہیں زیادہ ثقافت اور ثقافت سے کہیں زیادہ فلم آتی ہے. آپ سب جانتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اگر امریکہ کا صدر ایک سابق اداکار ہو سکتا ہے تو صدر آصف علی زرداری کا سابق چائلڈ سٹار ہونا، سابق سینما اونر ہونا اور سابق سینما مینیجر ہونا تو شاید ان کے دل میں تو زیادہ درد ہونا چاہیے. مگر میڈم یہ درد ذرا اس کا اظہار ذرا کم ہو رہا ہے، مطلب اس کو اجاگر ہونا چاہیے درد. اصل میں چیخ چیخ کے لوگ تھک گئے ہیں. جس وقت آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے
تو لوگوں میں وہ چیخو پکار کا جو وہ شور تھا وہ کم ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ فلم ٹریڈ دب بھی ہوئی ہے اس وقت, بالکل ان کی سسکیاں آئیں وہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں. اب تو اس کو بڑا کوئی پاورفل ٹائپ کا انجیکشن لگے گا تو یہ اس میں کوئی زندگی کی سرسراہٹ آئے گی, تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ شاید گاڑی آگے چلنے. لیکن اس کی روٹ کازز کو پہلے دیکھیں, جیسے بات بیچ میں رہ گئی تھی, اس کی جو بیسک ریزنز ہیں جس وجہ سے یہ فلم ٹریڈ اس تباہی تک پہنچی ہے اس تک تو پہنچے نا. خالی آپ فنڈنگ لے لیں گے تو وہ لیکیج ہو جائے گی, وہ ادھر ادھر لوگ لے جائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا میڈم گھر سے پروڈیوسرز لے آئیں گی, وہ کیا کریں گے؟ خیال میں بنیادی وجہ دو تین مسئلے کس وجہ سے خرابی کیا؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو فلم دکھائی جا رہی ہے, جو ہماری تباہی کی وجہ بنی ہے, وہ فلم کی آپ پرائز دیکھیں کہ اس پہ پرائز ٹیگ لگایا 100 کروڑ 50 کروڑ 60 کروڑ, اور آپ کی 50 لاکھ کی فلم ہے. یہ سمپل ایگزامپلری بات مجھے ایک چھوٹی سی کروں گا کہ آپ دو بندوں کو پروجیکٹ دے دیں, ایک کو 5 لاکھ دے دیں, ایک کو 50 لاکھ دے دیں کہ بھائی دونوں گھر بناؤ, تو ایک تو مٹی گارے سے گھر بنائے گا, اس کی فنشنگ نہیں ہوگی, تو جو 50 کروڑ والا ہوگا اس پہ ٹائلز بھی لگیں گی, اس پہ بڑا فنشنگ پراپر ہوگی, تو ظاہر ہے اٹریکشن وہ اسی کی ہوگی. آپ کے سامنے وہ سینما کھڑا ہے, پہلے یہ توازن کو دیکھیں کہ یہ کیسے آپ اس کو کیسے بیٹ کریں گے. تب عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا سینما جو بہت زیادہ پیسہ لگا کے بنایا جائے, ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آرٹسٹکلی ایکلیمڈ ہو. دنیا جہان کا آرٹ سینما بڑے لو بجٹ پہ بنتا ہے, اور انڈیا میں بھی جو عظیم ترین فلمیں ہیں اور جو آپ لو بجٹ کی لو بجٹ ستیہ جت رے کی ساری پرانی باتیں ہیں. آپ اگر یہ باتیں کریں مجھے کوٹ کریں صاحب, آج انڈیا میں کتنی فلمیں پچھلے سال میں لگی ہیں اور کتنی آرٹ اور چھوٹے بجٹ کی فلموں نے بزنس کیا ہے. میں تھوڑی سی بات عرض کروں آپ کو, تھوڑا سا میں آپ کی اب ایک بات پہ آپ چوٹ کرنا چاہتا ہوں, جو اتحاد کا فقدان ہے آپ سب کے درمیان. میں ناظرین آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارے اس وقت یو ایف اے پی کے جو چیئر پرسن ہیں یا چیئرمین ہیں بلکہ میاں امجد فرزند, ان کو بھی اس شو میں بلایا گیا تھا, اور جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے ہیں کہ میرے سے پہلے یا میرے ہوتے ہوئے آپ نے جمشید ظفر صاحب کو کیوں بلا لیا. اگر یونائٹڈ فلم ایسوسی ایشن آف پاکستان اتنی ہی یونائٹڈ ہے تو پھر سر اللہ ہی حافظ ہے, پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کے منتشر ہونے کے نظر ہو جائیں گی. اس پہ سر ضرور کمنٹ کیجئے, میں یہ بات بالکل سچی کہہ رہا ہوں, وہ احتجاجاً چلے گئے, مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. میرا نہیں خیال ایسے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, یہ میں نہیں بلیو کرتا کہ اس طرح کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں. میڈم آپ کا کیا خیال اس بارے میں؟ مجھے ان کے آپس کا نہیں پتا. میڈم آپ کے اپنے آپس کا تو پتا ہے نا. میڈم آپ کا اپنا ایک منشور ہے, ایک آپ کی پوری فہرست ہے ڈیمانڈز کی, ان کی آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی فہرست دیکھی؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. اچھا نہیں دیکھی. میڈم اصل میں کیا ہوا کہ بیرسٹر شاہ نواز نور نے کافی دفعہ میٹنگز کی جی, اور ہم سب کو بلایا, سید نور صاحب کو بھی بلایا, تو میں میں سید نور کو فون کیا, یار چلو ہم لوگ کٹھے چلتے ہیں, تو وہ کہنے لگا نہیں میڈم یہ تو باتیں ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. میں پھر بھی چلی گئی وہاں پر. وہاں فیاض خان صاحب ہمارے ایک پروڈیوسر ہیں, انہوں نے بہت فلمیں بنائی ہیں, بڑے نامور آدمی ہیں. میں اور وہ تھے اکیلے, سارے سینما آنر تھے, اسٹوڈیو آنر تھے, میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. سب سے پہلے سوال ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ کس طرح فلم انڈسٹری کو دوبارہ کھڑا کیا. میں نے کہا جی, میں کہا پہلے یہ سب سے پہلے لیبارٹری, کہ ہم کتنا بھی اچھا کام کر لیں, جب وہ ڈیولپ ہو کے آتی ہے تو دیکھتے ہیں اسکرین پہ 20 سال پرانا کام نظر آتا ہے. کتنا بھی اچھا ہم کام کر لیں, نئی ٹیکنیک, مطلب ہم کیا فلمیں نہیں دیکھتے باہر کی, ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا آج کل ہدایت کاری کس طرح کی کر رہے ہیں وہ لوگ. میڈم کی باتوں کو میں آگے بڑھاتا ہوں. میڈم نے بڑی آسانی سے ایک بات آپ کو یہ بتائی ہے کہ جب تک آپ پوسٹ پروڈکشن فیسلٹیز اس ملک میں نہیں رکھیں گے, اچھے کیمرے نہیں منگوائیں گے, اچھا ساؤنڈ سسٹم اور ڈبنگ کا پورا نظام نہیں بنائیں گے, ہماری فلم کیسے ہی اچھی شوٹ کیوں نہ ہو اس کی فنشنگ ویسی نہیں ہوگی. خواتین حضرات, اس موقع پہ ہمیں دوبارہ بریک لینی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بریک بار بار لینی پڑتی ہے, اور آپ ان بریکس کے بہت خوگر ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, رابطہ بحال رکھیے, ہم اس بریک کے فوراً بعد دوبارہ یہی بات آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں.